الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك या हबीब अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किस उम्र में हुआ और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुख़सती कब हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते खुवैलिद हैं। रमज़ान 10 नबूवत में हिजरत से 3 बरस पहले उन्होंने वफ़ात पाई। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 50 बरस थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 65 बरस की थी। ऐसी रफ़ीक़ व गमगुसार बीवी की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन रहा करते थे, बल्कि इस तन्हाई के गम से ज़िंदगी भी दुश्वार हो गई थी। जानिसारों को इसकी बड़ी फ़िक्र हुई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मज़ऊन एक मशहूर सहाबी हैं। उनकी बीवी खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते हकीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाईं और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दूसरा निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बेवा और कुमारी दोनों तरह की लड़कियां मौजूद हैं, जिसको आप पसंद फरमाएं उसके मुतालिक गुफ्तगू की जाए। फरमाया, वो कौन है? खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बेवा तो सौदा बिन्ते ज़मआ हैं और कुमारी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की लड़की आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इरशाद हुआ, बेहतर है तुम उनके निस्बत गुफ्तगू करो। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर आईं और उनसे तज़किरा किया। जाहिलियत का दस्तूर था कि जिस तरह सगे भाइयों की औलाद से निकाह जायज़ नहीं, अरब अपने मुंह बोले भाइयों की औलाद से भी शादी नहीं करते थे। इस बिना पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, खौला, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी है, आपसे उसका निकाह क्यों कर हो सकता है। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफ़सार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मेरे दीनी भाई हैं और इस किस्म के भाइयों से निकाह जायज़ है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन इससे पहले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जुबैर बिन मुतइम के बेटे से मंसूब हो चुकी थी, इसलिए उनसे भी पूछना ज़रूरी था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जुबैर से जाकर पूछा कि तुमने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत अपने बेटे से की थी, अब क्या कहते हो? जुबैर ने अपनी बीवी से पूछा। जुबैर का ख़ानदान अभी इस्लाम से आशना नहीं हुआ था। इसकी बीवी ने कहा, अगर ये लड़की हमारे घर आ गई तो हमारा बच्चा बददीन हो जाएगा, हमको ये बात मंजूर नहीं। अहदीस में आता है कि निकाह से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में लपेट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई चीज़ पेश कर रहा है। पूछा, क्या है? जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। आपने खोल कर देखा तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह हुआ तो उस वक्त वो 6 बरस की थी। इस कम सिनी की शादी का असल मंशा नबूवत और खिलाफत के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती थी। एक तो खुद अरब की गर्म आबो हवा में औरतों की गैर मामूली नशोनुमा की तबई सलाहियत मौजूद है। दूसरे, आम तौर पर यह भी देखा गया है कि जिस तरह मुमताज़ अशख़ास के दिमागी और ज़हनी क़ुव्वा में तरक्की की गैर मामूली इस्तेदाद होती है, इसी तरह कदोकामत में भी बालिदगी की ख़ास काबिलियत होती है। हज़रत अतिया बयान करती हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लड़कियों के साथ खेल रही थी, उनकी अन्ना आई और उनको ले गई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आकर निकाह पढ़ा दिया।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک میکے ہی میں رہیں، 2 برس 3 مہینے مکہ میں اور 7-8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں۔ جب مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم کے شعلے مسلمانوں کے صبر و تحمل کے خرمن میں آگ لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح یا شام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بلا ناغہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹے دوپہر کو تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں صاحبزادیاں بیٹھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر آواز دی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا لوگوں کو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں کوئی غیر نہیں، آپ ہی کے اہل خانہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مل جل کر سامان سفر درست کیا۔ دونوں صاحبوں نے مدینہ کی راہ لی اور تمام اہل و عیال کو یہیں دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ گئے۔ جس دن یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ پہنچا، نبوت کا 14واں سال اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ مدینہ میں ذرا اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل و عیال کے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مکہ بھیجا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا آدمی بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھیں وہ بھاگ نکلا اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پر یہ ڈر تھا کہ اب پالان گرا اور اب گرا۔ عورتوں کا جیسا کہ قاعدہ ہے، ماں کو اپنی پرواہ تو نہ تھی، لیکن لخت جگر کے لیے زار و قطار رونے لگیں۔ آخر میلوں پر جا کر جب اونٹ پکڑا گیا تو ان کو تشفی ہوئی۔ یہ مختصر قافلہ جب مدینہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی اور اس کے آس پاس مکانات بنوا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی نئے گھر میں فروکش ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتری اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آئی، متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے۔ کم سن بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیفیت عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑیں اور اب باپ کی غم خواری کا موقع آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے منہ پر منہ رکھ دیتے۔ یہ اس شدت کی علالت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ صحت ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپے نہیں ہیں، گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نش
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھجوا دیے۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانپتی کانپتی دوڑی آئیں۔ ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، دروازے تک لے گئیں، وہاں منہ دھلا کر بال سنوار دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے یہ کہہ کر استقبال کیا کہ تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور فعال نیک ہو۔ دلہن کو سنوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک سہیلی بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے ذریعے عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغو رسموں کی بندشیں ٹوٹی۔ سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے خولہ نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتا اخن فی الاسلام، تم صرف اسلامی بھائی ہو۔ دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ پہلے کبھی شوال میں عرب میں تعاون ہوا تھا، اس لیے ماہ شوال کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور اسی لیے وہ شوال ہی کے مہینے میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں۔